فرینڈس، آج کا مسئلہ بھی اپنی نوعیت کا عجیب ہے۔ ہم لوگ روزانہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کبھی کسی حدیث کا ترجمہ کی تفسیر کر دیا، کبھی قرآن پاک کی کسی آیت یا کسی صورت کو لے کے اس کے متعلق وضاحت کر دی، کبھی کسی مسئلے کو ڈسکس کر لیا، اور پھر 15 سے 20 منٹ ہم جو ہے لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں اور ان کو حل بتاتے ہیں۔ تو کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ 3-4 بار میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب اپنا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر وہ شرم کے مارے چپ ہو جاتی ہیں۔ کافی عورتیں دوسری بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا کہ چلے تنہائی میں ان سے بات کی جائے۔ تو میں نے پھر تنہائی میں انہیں بلایا کہ آپ مجھ سے آ کے تنہائی میں ملیے، کیونکہ ان کی نظر میں ایک بے چینی سی، ایک ہچکچاہٹ سی، ایک جھجک سی، ایک شرمندگی سی مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ شاید سب کے سامنے پوچھ نہیں پا رہی اور حل کے بنا چارہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چینل پہ بیٹھ کے فحاشی پھیلا رہی ہیں یا گندی باتیں کر رہی ہیں اور ایسے کر کے پیسے کما رہے ہیں، تو 100 بار کہا، 1000 بار کہا کہ دین میں کوئی شرم نہیں، شرع میں کوئی شرم نہیں۔ ہم اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم کبھی اسے گناہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جائز اور حلال ہے، لیکن در حقیقت وہ گناہ ہوتی ہیں۔ ایسے کام بھی ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو دین میں کوئی شرم نہیں، علم پھیلانا نبی و ولیوں کا پیشہ ہے۔ تو مجھے آپ کے کمنٹ پڑھ کے کچھ شرم محسوس نہیں ہوتی، بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے دین کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہوں۔ تو ذرا سنتے ہیں ان خاتون کا مسئلہ کہ انہوں نے کہا ان کی عمر کچھ ہوگی کہ ان کی شادی کو تقریباً کافی سال ہو چکے تھے، اور ان کی شادی جو ہوئی تھی سردیوں کے سیزن میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب شادی ہوئی تو سردیوں کا موسم تھا، اور شعبان کے جو ہے وہ آخری دنوں میں شادی ہوئی، ہماری شعبان کا مہینہ تھا اور آخری دنوں میں شادی ہوئی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ رمضان المبارک شروع ہونے والا تھا۔ کہنے لگی کہ جب ہم سحری کر لیتے، ٹھیک ہے، تو میرے میاں بولتے تھوڑی دیر کھیل لیتے ہیں، تھوڑی دیر مستی کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں، رومانس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری بھی نئی شادی تھی، جوانی بھی تھی، شوق بھی تھا، شہوت بھی تھی، اور سرور بھی تھا، مزہ بھی تھا، کہنے لگی کر لیتی۔ اور سحری کے بعد وہ دخول کرتے اور انجان نہیں کرتے تھے کہ ہم سب کھیل رہے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی قربت کو انجوائے کر رہے ہیں تاکہ روزہ جو ہے وہ بآسانی گزر جائے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگی کہ اور ایسے میں فجر کی جو ہے وہ نماز بھی قضا ہو جاتی کہ پھر پانی وانی پی کے اذان سے پہلے پانی وانی پی کے فارغ ہو جاتے اذان سے پہلے، اور پانی وانی پی کے روزہ جو ہے وہ نیت کر لیتے، اور پھر صبح اٹھ کے غسل کر لیتے تھے، اور فجر کی نماز بھی جو ہے اس معاملے میں قضا ہو جاتی۔ اب شوہر کی مرضی بھی تھی، کچھ دل کی مرضی بھی تھی کہ ایسا کچھ کرنا پڑا۔ اب وہ عورت اس بات کو لے کے پریشان ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کہ آیا میرے وہ جو روزے ہیں وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، کیا مجھے اس کے لیے کوئی کفارہ دینا پڑے گا، کوئی فدیہ دینا پڑے گا، یا مجھے 60 روزے جو ہے وہ اکٹھے رکھنے پڑیں گے، کیا چکر ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں بہت زیادہ گلٹ محسوس کرتی ہوں کہ مجھ سے ان دنوں میں کوئی نادانی ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا، میں نے اپنے خدا کو کہیں ناراض تو نہیں کر دیا، اب میں کیسے 60 روزے رکھوں، کتنا فدیہ بنتا ہے، کتنا کفارہ بنتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اور یہ سوال مجھے کسی سے پوچھتے ہوئے بھی جھجک ہوتی تھی کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں یا اپنی بہن سے پوچھوں یا اپنے دوستوں سے پوچھوں کہ کوئی کیا کہیں گے کہ تم نے رمضان کے مہینے کا بھی احترام نہیں کیا اور لگی پڑی رہی۔ ہر انسان کے اندر ایک شرم کا فیکٹر، ایک حیا کا فیکٹر قدرتی طور پر موجود ہے، اسے ڈینائی، اور اسپیشلی فیمیلز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایسی باتوں میں کچھ زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر حلال رشتے کو بھی کچھ اسی نظروں سے دیکھنے لگتے کہ اچھا نہیں صبر ہو رہا تھا، نہیں رہا جا رہا تھا۔ تو ان خاتون کے اندر تھوڑی سی جھجک اور شرمندگی سے خیر میں نے ان کی بات کا جواب دیا، اور سوچا کہ میڈیا پہ آ کے بتاؤں کہ ایسا سوال یا ایسے پرابلمس جو ہیں وہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ شرم و حیا کے باعث جو ہے وہ پوچھ نہیں پا رہی ہوں گی، اور گرد کا شکار ہوں گی کہ آیا ہم سے اس وقت کیا گناہ کبیرہ یا ہو گیا، یا کیا غلط کر دیا، حلال رشتے میں کیا حرام کام کر لیا، یا کیا فدیہ بنتا ہے، کیا کفارہ بنتا ہے۔ اب عمر کا وہ دور ہے، اور کچھ عورتیں تو یہ سوال قبر میں مطلب زندگی میں پوچھ ہی نہیں پاتی اور قبر تک پہنچ جاتی ہیں، یہ تک بھی معاملات ہیں۔ تو سوچا کہ اس سوال کا جواب ہے، اس مسئلے کو ہے میڈیا پہ آ کے ڈسکس کر لیا جائے اور اپنے چینل پہ بتایا جائے تاکہ تمام عورتوں کو اویئرنیس ہو جائے۔ دیکھیں، آپ کی جو فجر کی نماز قضا ہوئی اس کا کفارہ ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز کا اگر آپ کی ادائیگی نہیں ہوئی تو قضا نمازوں کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری سے پہلے، یعنی سحری کی اذان جو فجر کی اذان سے پہلے اگر مباشرت کر لی اور اگر انہوں نے دخول کیا اور اگر وہ ڈسچارج بھی ہو جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کا روزہ ہو جاتا۔ بہتر یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیا جاتا اور فجر کی ادائیگی کر لی جاتی، تو بہتر صورتحال یہ تھی۔ لیکن چونکہ آپ نے فرمایا پہلے ہی کہ سردی کا موسم تھا، اس وقت فوراً جو غسل جو ہے وہ ہو نہیں پاتا تھا، اس کے لیے سو جاتے تھے نیت کر کے، اور پھر صبح اٹھ کے غسل کر کے باقی کے دن کی نمازوں کی ادائیگی کرتے، روزہ بھی لگا رہتا۔
तो आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ, बस आपसे ये गुनाह हुआ कि आपने फजर की नमाज़ जो अपनी छोड़ दी इस मामले के लिए। तो कोशिश ये करें कि अगर आपने सहरी करने के बाद मजाक मस्ती कर लिया, जैसे बताए शौहर है उसको भी दिन में जो है वो अपने काम काज पे जाना है, तो आपने क्या करना है कि ऐसा अगर कोई मामला हो जाए कि सहरी खाने के बाद आपने दखुल कर लिया या मुबाशरत कर लिया, डिस्चार्ज में अंदर हो गए, तो उसी को गुस्ल कर लें और नियत करके आप जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं फजर की, ठीक है। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं हुआ, बहुत साल गुजर गए और दिल में ये गल्ट है, तो कज़ा नमाज़ें पूरे कर ले, बाकी आपके रोज़ों पे कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। आपके रोज़े कबूल मतलब जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, उसका तो मामला जो है वो अल्लाह ताला ही उसका जो है सज़ा व जज़ा अल्लाह ताला ही देंगे। लेकिन जो गिल्ट आपके दिल में उसको ख़त्म कर दीजिए कि ऐसी कोई गलती आपने नहीं की, कोई हराम काम नहीं किया रमज़ान के दिनों में, ठीक है। दखुल किया, अगर ख़राज भी कर देते तो कोई मसला नहीं, अंजाल भी हो जाता तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। बेहतर सूरत हाल ये होती है कि उस वक्त गुस्ल कर लिया जाए, गुस्ल जनाबत कर लिया जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ और सुबह भी कर लिया तो ठीक है, लेकिन फ़जर की नमाज़ की जो आपकी कज़ा हो गई है उसकी कज़ा नमाज है, उसकी तादाद के बराबर पढ़ लीजिए और मज़ीद कोई गुनाह या कोई कुफ़ारा या कोई फ़िदिया आपको नहीं देना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का मसला जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सीरियस मसला था, बड़ा ही पेचीदा मसला था, बड़ा ही नाजुक मसला था। पहले ही फरमाया मैंने कि औरतें हिचकिचाती हैं, झिझकाती हैं और बहुत सारी औरतों के साथ ये बड़े मसले होते हैं। जब महफिलों में बैठते हैं, जब आपस में बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि किसके साथ क्या मसला है, ठीक है। तो अपने ऐसे सवालात मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं कोशिश करूँगी कि आपके जवाबात दूँ, ठीक है। अच्छा, मज़ीद जिनसी मसाइल से आगाही और जच्चा बच्चा से मुतालिक मालूमात के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।